منم غلام معاویہ، دلم بنام معاویہ، منم غلام معاویہ، دلم بنام معاویہ۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کے والد کا نام سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ایک راجح قول کے مطابق آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 5 سال قبل پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فتح مکہ سے پہلے عمرۃ القضاء کے موقع پر اسلام قبول کیا، مگر اس کا اظہار فتح مکہ کے موقع پر کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طویل رفاقت سے علم و تربیت حاصل کی، یہاں تک کہ آپ کی فقاہت کی گواہی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی دی۔ اسی طرح آپ حلم و حوصلہ، ذہانت و فطانت، رعب اور دبدبہ کے حوالے سے بڑی شہرت رکھتے تھے۔ آپ لوگوں سے عفو و درگزر کرنے میں اپنی مثال آپ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق ایسے عظیم خاندان سے تھا کہ جنہوں نے اسلام کے لیے بہت سی قربانیاں دیں، یہاں تک کہ حبشہ کی ہجرت اولیٰ میں اکثر بنو امیہ کے ہی لوگ تھے۔ یہ وہ عظیم خاندان تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 بیٹیوں کا نکاح کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ازواج مطہرات سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کا تعلق بھی اسی خاندان سے تھا، اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین سیدہ ام حبیبہ کے بھائی تھے۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نہ صرف صحابی رسول ہونے کا شرف حاصل ہے، بلکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب وحی بھی تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ہدایت کی دعا کی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ، اس معاویہ کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما۔ اسی طرح ان کی فضیلت میں صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا سب سے پہلا لشکر جو غزوہ بحر یعنی سمندر میں غزوہ کرے گا، انہوں نے اپنے اوپر جنت کو واجب کر لیا ہے۔ تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو سب سے پہلے جس لشکر نے غزوہ بحر کیا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر تھا۔ یوں وہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کی زبان نبوت سے جنتی قرار پائے۔ اسی طرح آپ نے غزوہ حنین میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر جہاد کرنے کا شرف حاصل کیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مقرر کیا گیا، تو انہوں نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر کے 2 بڑی جماعتوں میں صلح کروائی اور امن و امان کی فضا قائم کی۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں اسلام کو بڑی ترقی ہوئی اور دور دراز علاقوں میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ کے دور میں اسلامی حکومت کی حدود یمن سے لے کر قسطنطنیہ تک پھیل چکی تھیں، اور اس کے علاوہ حجاز، یمن، شام، مصر اور خراسان وغیرہ تمام ممالک اسلامی حکومت کے ماتحت ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور حکومت میں بھی سیدنا حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما سے دلی محبت رکھا کرتے، یہاں تک کہ ان کے لیے تحائف بھی بھیجا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ ازواج مطہرات کا بھی خاص خیال رکھتے اور ان کی ضروریات کو پورا کیا کرتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں مساجد کو بڑی اہمیت دی، ان کو مزید وسعت دی اور انہیں روشن کرنے کے لیے بیت المال سے رقوم جاری کی۔ اسی طرح آپ نے مکہ مکرمہ میں کھانا تیار کرنے کے لیے کئی مراکز تیار کیے، جن میں حجاج کرام اور رمضان المبارک میں فقراء اور روزے داروں کے لیے کھانا تیار کیا جاتا۔ اسی طرح آپ نے اپنی ساری زندگی دین اسلام کی ترویج اور لوگوں کی خدمت میں گزار دی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی کا آخری وقت آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے وصیت کی کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں میں سے ایک کپڑے میں کفن دینا جو میں نے سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ بالآخر آپ 78 برس کی عمر پا کر 22 رجب 60 ہجری میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ سوہنا 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 نام ہے معاویہ، سوہنا 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 نام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ، تیرے نام نو سلام ہے معاویہ۔